امریکی صدر کی جانب سے نئی ڈیڈ لائن دیے جانے اور نازیبا زبان کے بعد ایران نے اپنی جوابی کارروائیاں مزید تیز اور سخت کر دی ہیں۔ ایران کی جانب سے 57ویں لہر کے اسرائیل، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر بھرپور حملے کیے گئے۔ ایرانی فوج نے کویت میں محمد الاحمد نیول بیس پر بڑا حملہ کیا ہے، جہاں متعدد بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے امریکی افسران کی رہائش گاہیں اڑا دی گئی ہیں۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹرز پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ امارات کے جبل علی پورٹ پر اسرائیلی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ اصفہان میں گمشدہ امریکی پائلٹ کے ریسکیو مشن کے دوران 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تباہ کر دیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے اصفہان میں ہی MQ-9 اور ہمس ڈرونز بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ حائفہ میں امریکی اور اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری پر بھی حملہ ہوا، جس میں کئی تنصیبات تباہ ہوئیں۔ تل ابیب اور یروشلم کی فضاؤں میں ایرانی میزائلوں کی جھڑی دیکھی گئی، جہاں اسرائیلی دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی وکٹوریہ بیس پر حملوں کے بعد ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی شہر سلیمانیہ میں بھی امریکی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ اردنی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے داغے گئے 2 میزائل اور 2 ڈرونز فضا میں ہی ناکارہ بنا کر گرا دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے نئی ڈیڈ لائن دیے جانے اور نازیبا زبان کے بعد ایران نے اپنی جوابی کارروائیاں مزید تیز اور سخت کر دی ہیں۔ ایران کی جانب سے 57ویں لہر کے اسرائیل، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر بھرپور حملے کیے گئے۔ ایرانی فوج نے کویت میں محمد الاحمد نیول بیس پر بڑا حملہ کیا ہے، جہاں متعدد بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے امریکی افسران کی رہائش گاہیں اڑا دی گئی ہیں۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹرز پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ امارات کے جبل علی پورٹ پر اسرائیلی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ اصفہان میں گمشدہ امریکی پائلٹ کے ریسکیو مشن کے دوران 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تباہ کر دیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے اصفہان میں ہی MQ-9 اور ہمس ڈرونز بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ حائفہ میں امریکی اور اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری پر بھی حملہ ہوا، جس میں کئی تنصیبات تباہ ہوئیں۔ تل ابیب اور یروشلم کی فضاؤں میں ایرانی میزائلوں کی جھڑی دیکھی گئی، جہاں اسرائیلی دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی وکٹوریہ بیس پر حملوں کے بعد ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی شہر سلیمانیہ میں بھی امریکی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ اردنی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے داغے گئے 2 میزائل اور 2 ڈرونز فضا میں ہی ناکارہ بنا کر گرا دیے گئے ہیں۔